لیکن جو نہیں کر سکتا، بوڑھا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، کھیتوں میں کام کرتا ہے، جو بھی کرتا ہو، اب وہ نہیں پڑھ سکتا، اتنا رٹ لے، پورے قرآن سے 2 سورے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، خلوص نیت سے، قربتاً اللہ، اللہ کی خاطر، اللہ جانتا ہے کہ اس سے زیادہ وہ رٹ نہیں سکتا، جائے کسی مولوی کو پکڑے، مولوی صاحب مجھے آج الحمد صحیح یاد کرا دو، آج مجھے قل ہو اللہ صحیح کرا دو، 2 رکعت نماز پڑھنا صحیح سکھا دو. پھر معلوم ہے اب شارٹ کٹ بتا رہا ہوں، سب کو مت بتائیے گا. جناب سلمان کی روایت ہے، رسول اللہ نے پوچھا بھرے مجمع میں تم میں سے کون ہے جو شب بھر عبادتیں کرتا ہے، تم میں سے کون ہے جو ہمیشہ پورا قرآن ختم کر کے سوتا ہے، تم میں سے کون ہے جو ہمیشہ روزے رکھتا ہے، بڑے بڑے بیٹھے رہے سر جھکائے، ایک بوڑھا سر اٹھا کے کھڑا ہو گیا جس کا نام سلمان تھا، اور سلمان نے کہا یا رسول اللہ میں، اور کیا کیا چشمکیں تھی صحابہ میں بھی، میں کیا بتاؤں آپ کو. فوراً دوسرے لوگ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم نے اکثر سلمان کو دن میں کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اکثر رات کو سوتے ہوئے دیکھا ہے، قرآن بھی بہت کم پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ ہمارے سامنے دعویٰ کر رہے ہیں. حضور مسکرائے اور کہا کون ہے تم میں لقمان جیسی عقل رکھنے والا جو سلمان کی باتیں سمجھ سکے. کہا سلمان تم ہی بتاؤ. دیکھو بس یہاں پر مسئلہ ہے، ایک ایک لفظ غور سے. کہا یا رسول اللہ آپ پر مجھے یقین کامل ہے، رسول اللہ ہے، جو آپ کہتے ہیں برحق بجا. آپ نے جب سے یہ کہا کہ جو شخص ہمیشہ وضو کر کے سوئے اللہ سبحانہ و تعالی رات بھر عبادت کا ثواب دیتا ہے، میں نے کبھی ترک نہیں کیا، اس لیے مجھے یقین ہے میں رات بھر عبادت کرتا ہوں. آپ نے کہا جو ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لے، اول و وسط و آخر میں، اسے اللہ صائم الدہر شمار کرتا ہے، یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے والا اسے قرار دے دیتا ہے اللہ اپنے لطف و کرم سے. جب سے آپ سے سنا میں پابند ہوں. کسی ایک بات کے تو پابند ہو، نرے بے عمل نہ رہو. خاکی ہیں، خاتی ہیں، گناہگار ہیں، کمزور ہیں، ہم کیا، ہمارا وجود کیا، ہماری بساط کیا، جو کر سکتے ہیں کریں. بینکم و بین اللہ، تمہارے اور خدا کے درمیان کوئی ٹھیکیدار نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، خدا کی خاطر. عمل بغیر عمل آخرت نہیں بنے گی. ہر مہینے میں 3 روزہ رکھنا کیا مشکل ہے، کیا مشکل ہے. یوں جاب پہ جاتے ہیں اور باس کی خاطر ایک پیر پہ کھڑے رہتے ہیں، اور لنچ کرنے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے تو کچھ نہیں، پسینہ پوچھتے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، اور خدا کی خاطر 3 روزے نہیں رکھ سکتے. قربتاً الی اللہ، خدا کی خاطر، یہ منظور الہی ہے. اور یا رسول اللہ جب سے آپ نے فرمایا کہ جو شخص قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھ لے اسے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. میں ہمیشہ سونے سے پہلے 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے سوتا ہوں، اس لیے میں نے کہا میں ختم قرآن کر کے سوتا ہوں. آپ شارٹ کٹ سمجھے؟ آپ میں نے کہا تھا اتنے میں وہاں تک پہنچا دوں گا. قرآن نے یہی ہے نا حدیث میں، اقرا ورقا، پڑھو آگے بڑھو. کوئی جو ہے وہ حفظ کیے ہوگا، رٹے ہوگا قرآن بسم اللہ سے والناس تک، ایک ایک آیت پڑھے گا، دھیرے دھیرے پڑھے گا. اور کوئی ایسا ہوگا ایک بار قل هو اللہ پڑھی اور 3 منزلیں آگے.
دوسری قل هو اللہ پڑھی اور آگے تیسری قل هو اللہ پڑھی پوری بہشت قبضے میں کیے بیٹھا ہوگا. اقرا ورقا. مگر قل هو اللہ تو صحیح ہو, قل هو اللہ مت کہنا, قل هو اللہ احد. یہ علماء تشریف فرمائیں, ان سے پوچھئے گا. آپ لوگ جب جاتے ہیں امریکہ, جو بچے جاتے ہیں, جوان جاتے ہیں جاب کے لیے, سروسز کے لیے, وہ کیا کرتے ہیں؟ امریکن ایکسنٹ میں انگلش بولنا سیکھ لیتے ہیں. وہ چاہے ان کی مادری زبان پنجابی ہو, سرائکی ہو, گجراتی ہو, کچھی ہو, ملیالم ہو, تامل ہو, تیلگو ہو, بنگالی ہو, سندھی ہو, اردو ہو, کوئی زبان ہو, کیا فر امریکن ایکسنٹ میں انگلش سیکھ لیتے ہیں. اور اگر یورپ میں جانا ہو, انگلینڈ میں, تو پھر انگلش ایکسنٹ میں, برٹش ایکسنٹ میں. جرمنی جانا ہو تو ڈویچ لینگویج, جرمن لینگویج سیکھ لیتے ہیں. فرانس جانا ہو فرینچ سیکھ لیتے ہیں. جہاں جانا ہو سیکھ لیتے ہیں. اب وہاں جانا ہے, وہاں کی زبان نہیں سیکھنے کا دل, الٹیمیٹلی تو وہاں جانا ہے, وہاں کی زبان سیکھنے کا دل نہیں چاہتا. وہاں کے ایکسنٹ میں جو کہی نہیں سکتا قاف, وہ معاف کر دیا جائے گا, لیکن جو محنت ہی نہ کرے, محنت شرط ہے مولانا, محنت شرط ہے. یہ نہیں کہ ہم اس علاقے کے رہنے والے ہیں, ہم سے تو قاف بنتا ہی نہیں. کیسے نہیں بنتا؟ فرق دونوں میں کتنا عظیم ہے. عربی زبان میں ایک زیر زبر میں فرق ہو جاتا ہے. اور میں بتاؤں قاف اور کاف میں کتنا فرق ہے. قاف دو نقطے والا بڑا قاف, یوں گھوما کے جو لکھا جاتا ہے گول موڑے کے ساتھ, اس قاف سے قل جو ہے وہ صیغہ امر ہے قالا یقولو سے. قالا کہا, یقولو کہتا ہے, قل کہو سے. قل قل اگر چھوٹے کاف سے جو یوں کھینچ کے لکھا جاتا ہے کشش والے مرکز کے ساتھ, چھوٹا کاف, وہ کل سے جب کاف لام لکھیں گے تو کل ہے صیغہ امر اکلا یا اکلو سے, کل کھاؤ. بھائی اس کے آگے آیت, اب میں کچھ کہوں گا نہیں, زیر ممبر تو کہہ دیتا ہوں, مگر آپ لوگ تو مزاح برداشت کر لیتے. اتنی لطیف طبیعت تو ہے آپ کی, میں توبہ کر کے استغفار کر کے کہہ دوں. قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد, کیا ترجمہ کریں؟ نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. ایک ہی تو ہے, کوئی 2 4 10 تو ہے نہیں کہ گراں گزرے گا. کھا جاؤ. نعوذ باللہ. ہے کتنا عظیم فرق ہو گیا, ہوا یا نہیں؟ جو لوگ نہیں محنت کرتے عند اللہ جواب دیں گے. سب کو محنت کرنی چاہیے, اور صرف قل هو اللہ صحیح قربتاً اللہ, اللہ کی خاطر کہ اللہ کو پسند ہے, سیکھ لیجئے. جنت کے آخری درجے تک پہنچ جائیں گے اس قل هو اللہ کے سہارے سے. بس گفتگو ختم.